یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں کے ساتھ تمہاری مڈبھیڑ ہو زحفاً جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو اپنی پیٹھ دے کے نہ مڑو، پیٹھ دے کے نہ بھاگو۔ وَمَن یُوَلِّہِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَہُ، اور جو اس دن پیٹھ دے کے پھرے گا، الا متحرفا لقتال، مگر لڑائی کے لیے، حیلہ کرنے کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا جماعت کے ساتھ جا ملنے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم، پس تم نے نہیں ان کو مارا، ولکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے ان کو مارا، وما رمیت، اور تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب تو نے پھینکی، ولکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے پھینکی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ انعام دے ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ ہو چکا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ موہن، سست کرنے والا ہے، کید الکافرین، کافروں کے داؤ کو۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز رہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، نعود، تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ محترم احباب، سورہ انفال، اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورت کی ابتدا میں مال غنیمت کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہیں، جو انفال ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ سورت کے دوسرے حصے میں مال غنیمت کی تقسیم وغیرہ کے حوالہ سے کچھ تفصیلی بات آئے گی۔ میں نے سورت کا جس وقت آغاز کیا تھا اور خلاصہ بیان کیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں عسکری نظام کے لیے کچھ قواعد بھی بیان ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 5 قاعدے بیان کیے جائیں گے پہلے حصے میں، اور شروع میں جو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو غنیمت کے اموال ہیں، جو انفال ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، تو اس کی کچھ علتیں بھی
بیان کی جا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 6 علتیں اس کی بیان کی جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں 5 علتیں گزر چکی ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے قوانین کا اور قاعدوں کا آغاز کیا ہے۔ جو 5 قواعد، 5 قوانین عسکری نظام کے لیے ہیں، تو ان میں سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب جنگ کے اندر تمہارے کافروں کے ساتھ مڈبھیڑ ہو، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹھ دے کے بھاگنا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی پیٹھ دے کے بھاگے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، البتہ بعض اوقات کچھ پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے کسی حکمت کی وجہ سے۔ جنگ کے لیے کوئی ہیلہ کرنے کے لیے بعض اوقات بظاہر کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے پیچھے ہٹا ہے کہ وہ کوئی جنگ کا کوئی ہیلہ کر رہا ہے تو اس پہ اللہ کا غضب نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد یا چند افراد باقی فوج سے کہیں جدا ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، تو پھر وہ باقی فوج سے ملنے کے لیے کچھ پسپائی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ وہ ان میں سے نہیں ہے کہ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں اور وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں پیٹھ دے کے بھاگنا نہیں ہے، پیچھے مڑ کے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے عالم میں اگر کچھ مجاہدین بھاگنے لگ جائیں نا تو باقیوں کے حوصلے بھی پست ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جنگ کو جو ہے وہ لوگ کہ جو جنگ کے دوران وہ بھاگنا شروع کر دیں تو وہ پوری فوج کی شکست کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے جنگ کی حالت میں پیٹھ دے کے بھاگنا۔ اسی سورہ انفال کے اندر آگے جا کے 2 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، صفحہ نمبر 168۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صفحہ 168 کی پہلی سطر، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال کے اوپر ابھاریے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو 20 کے مقابلہ میں 200، تو یہ 10 گنا گویا کہ تعداد ہو گئی، تو 10 گنا تعداد کے مقابل آئیں گے اور غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا، تو وہ 1000 کے اوپر غالب آئیں گے۔ تو 100 کا بھی 10 گنا ہے 1000، تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں 10 گنا مقابلے میں کوئی فوج آ جائے تو اس کے حوالہ سے بھی ذکر کیا گیا کہ تم غالب ہوگے۔
من الذین کفروا، کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے نہیں۔ تو یہ پہلے 1 کے مقابلہ میں 10، 20 کے مقابلہ میں 200، 100 کے مقابلہ میں 1000، 10 گنا کا مقابلہ اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اب اگلی آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تخفیف کر دی۔ وعلم، اور اللہ کو معلوم ہے، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، تو تم میں سے اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو یہاں پر اب دگنے کی بات کی گئی، پہلی آیت میں 10 گنا کی بات کی گئی اور اس آیت میں دگنے کی بات کی گئی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلبوا الفین، تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ تو یہاں پر بھی بات دگنے کی ہو رہی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو 2 آیات مبارکہ ہیں، بظاہر ان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خبر اور بشارت ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں خبر اور بشارت یہ ہے کہ اگر تم اپنے سے 10 گنا فوج کے مقابلہ میں بھی لڑو گے تو تب بھی اللہ تمہیں غلبہ دیں گے، اور دوسری آیت مبارکہ میں خبر اور بشارت یہ بن رہی ہے کہ اپنے سے دگنی فوج کے ساتھ بھی لڑو گے تو تب بھی اللہ تمہیں فتح دیں گے، غلبہ دیں گے۔ تو بظاہر تو یہ خبر اور بشارت ہے، لیکن بعض اوقات الفاظ خبر والے ہوتے ہیں لیکن ہوتا وہ حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک قرینہ موجود ہے کہ جس قرینے سے حکم معلوم ہو رہا ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ اگلی آیت جو ہے نا، دوسری آیت، تو اس کا آغاز اللہ نے یوں فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، یعنی تمہارے لیے حکم آسان کر دیا ہے۔ تو گویا کہ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر مقابلہ میں 10 گنا لشکر بھی ہے نا تو تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اللہ غالب کرے گا۔ تو پہلے 10 گنا لشکر کے مقابلہ میں بھی ڈٹ جانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بہرحال تمہارے اندر کمزوری بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اب تمہارے لیے حکم کے اندر آسانی پیدا کر دی ہے، تخفیف پیدا کر دی ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ اپنے سے دگنے لشکر کے مقابلہ میں بھی تم نے ڈٹنا ہے۔ تو پہلا حکم جو ہے گویا کہ وہ دوسرے حکم کے ساتھ منسوخ ہو گیا، کہ پہلا حکم یہ تھا کہ 10 گنا بھی لشکر مقابلے میں ہو نا تو پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں، بھاگنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ پیچھے ہٹو گے 10 گنا کے مقابلہ میں بھی تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی، آسانی کر دی گئی، اور 2 گنا کا حکم رہ گیا کہ 2 گنا تک بھی لشکر ہونا تو پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو فقہاء نے یہاں سے مسئلہ اخذ کیا کہ اگر 2 گنا سے بھی زیادہ فوج ہو تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق اگر جنگ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑ بھی جائے، کیونکہ مقابلہ بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، تو اگر 2 گنا سے زیادہ ہو تو پھر فوج کو پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، لیکن 2 گنا فوج تک جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دگنی فوج تک بھی اگر ہے کوئی مقابلے میں تو پھر کوئی پیچھے ہٹے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جس وقت کافروں سے جنگ کے اندر مٹ بھیڑ ہو تو تم نے پیٹھ دے کے بھاگنا نہیں ہے۔ جو کوئی اس دن پیٹھ دے کے بھاگے تو فقد باء بغضب من اللہ،
یہ جو دوسری آیت ہے نا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، تو اس کے ساتھ آگے لگتا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جو اس دن پیٹھ دے کے بھاگے گا تو اللہ کے غضب کے ساتھ جو ہے وہ لوٹے گا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ درمیان میں استثناء ہے کہ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، حال بتہ اگر کوئی کسی جنگ کے ہیلے کے لیے پیچھے ہوا ہے تو وہ مستثنیٰ ہے، یا او متحیزن الی فئۃ، یا اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے پیچھے ہوا ہے، پسپائی اختیار کی ہے، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بیان ہوا قاعدہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں مارا ان کو، غزوہ بدر کے اندر تم نے نہیں قتل کیا ان کو، تم نے نہیں مارا، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ تو یہ چھٹی علت بیان ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جو شروع میں کہا تھا کہ یسألونک عن الانفال، اے نبی تجھ سے انفال کے متعلق، غنیمتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ غنیمتیں جو ہیں، انفال جو ہیں، یہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ جس وقت میں نے سبق کا خلاصہ پہلے درس میں بیان کیا تھا، اس جو ہے سورت کے حوالہ سے جو پہلا درس تھا، تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو شروع میں کہا جا رہا ہے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، تو اس کی 6 علتیں بیان کی جائیں گی۔ اور میں نے وہاں پر ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جو چھٹی علت ہے نا، وہ پہلی 5 علتوں کے اوپر متفرع ہوگی۔ تو اب یہ جو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں ان کو مارا اور لیکن اللہ نے ان کو مارا ہے، یہ چھٹی علت ہے۔ اب یہ چھٹی علت پہلی 5 علتوں کے اوپر متفرع ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اب سمجھتے ہیں ہم۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انفال جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اس کے لیے پہلی علت جو اللہ نے بیان فرمائی نا، تو وہ آیت نمبر 5 کے اندر جو ہے اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو تمہیں تمہارے گھروں سے میدان جنگ کے لیے نکالا کس نے ہے؟ وہ اللہ نے نکالا ہے۔ تو جب میدان جنگ کے لیے نکالنے والا اللہ ہے تو پھر انفال بھی اللہ کے لیے ہیں، یہ پہلی علت ہوئی۔ تو اب اس کے اوپر تفریع ہو گئی کہ پھر تم نے تو نہیں نہ مارا، اللہ نے مارا ہے نا ان کو۔ تو یہ جو چھٹی علت ہے کہ تم نے نہیں ان کو قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہے، تو وہ پہلی علت کے اوپر متفرع ہو گیا۔ دوسری علت بیان ہوئی ہے آیت نمبر 7 کے اندر کہ ایک طرف ایک چھوٹا لشکر تھا، ایک قافلہ تھا، اور دوسری طرف ایک بڑا لشکر تھا۔ تمہارا دل تو یہ تھا نا کہ تم قافلے کے مقابلے میں جاؤ، لیکن تمہیں تمہاری مرضی کے بجائے اللہ نے بڑے لشکر کے مقابل کر کے فتح دی ہے نا، تم تو چھوٹے سے قافلے کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ بڑے لشکر کے مقابلے میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر انفال بھی اللہ کے ہونے چاہیے، تو پھر جو ہے یہ انفال اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اور یہ چھٹی علت پھر اس کے اوپر متفرع ہو گئی کہ جب تمہیں لایا اللہ ہے ان بڑی فوج کے مقابلہ میں، تو پھر قتل کرنے والا اللہ ہے نا، تم قتل کرنے والے کوئی نہیں۔ تیسری علت بیان ہوئی آیت نمبر 9 کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھی کی، فرشتوں کے لشکر بھیجے غزوہ بدر کے اندر کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ مدد کی، فتح اور نصرت ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی ہے تو پھر گویا کہ قتال کرنے والا، لڑنے والا، لڑائی اللہ نے کی ہے، اللہ نے ان کو مارا ہے، فرشتوں کے ذریعے مارا ہے، اللہ نے مارا ہے، تو انفال بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ تو یہ چھٹی علت اس سے بھی متعلق ہو گئی۔ چوتھی علت جو ہے وہ آیت نمبر 11 کے اندر بیان ہوئی ہے کہ میدان جنگ کے اندر تمہاری مدد ایک اور انداز میں بھی کی گئی تھی کہ تمہیں ایک ایسی اونگ دی گئی تھی کہ اس اونگ کے بعد تم بڑے تازہ دم ہو گئے تھے، اور جس وقت رات کو تم میدان میں پہنچے تھے تو تمہیں جو جگہ ملی تھی کوئی وہ مناسب جگہ نہیں تھی، پاؤں اس پہ
جمانے مشکل تھے، ریتلی جگہ تھی، لیکن رات کو اللہ نے رحمت کر کے بارش کر دی اور تمہارے لیے جو ہے وہ جگہ زیادہ بہتر بن گئی، اور دشمن کی جگہ جو ہے تو اس کے اندر کیچڑ بن گیا اور ان کے پاؤں جمانے مشکل ہو گئے، تمہارے پاؤں جمانے آسان ہو گئے۔ تو یہ سارا انتظام کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ تم کو اونگ دینے والا اللہ، رات کو بارش برسا کے تمہارے لیے جگہ بہتر کرنے والا اللہ۔ تو پھر اللہ نے قتال کیا، اللہ نے ان کو مارا ہے، تم نے نہیں مارا۔ تو انفال بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے ہونے چاہیے۔ پانچویں علت بیان ہوئی تھی آیت نمبر 12 کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرو، اور خود اللہ رب العزت کافروں کے اوپر رعب ڈال رہے تھے، کافروں کے دلوں کو مرعوب کر رہے تھے۔ تو جب اللہ رب العزت کافروں کے دلوں کو مرعوب کر رہے تھے تو گویا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو مارا ہے، تم نے نہیں مارا۔ تو انفال اللہ کے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو چھٹی علت ہے یہ پہلی پانچوں علتوں کے اوپر متفرع ہو گئی کہ ان سب کا نتیجہ یہی نکلتا ہے پانچوں علتوں کا کہ ان کو جو مارا ہے، ان کو جو شکست دی ہے، وہ اللہ نے شکست دی ہے۔ تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں ان کو مارا، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے نبی آپ نے وہ نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، یعنی بظاہر آپ نے پھینکی ہے لیکن وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور لیکن وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مٹھی جو ہے وہ بھری کنکریوں کی اور اس کو دشمن کی طرف پھینکا، تو اب اللہ رب العزت نے وہ ہر دشمن کی آنکھ میں اس کو پہنچایا۔ عام حالات میں تو یہ نہیں ہوتا نا کہ کوئی بندہ اس طرح کے ایک کنکریوں کی مٹھی پھینکے اور وہ ایک ایک دشمن کی آنکھوں کے اندر جا پہنچے۔ عام طور پر اس طرح تو نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ اللہ نے کیا، یہ معجزہ ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ان کی آنکھوں میں پہنچانے والا کام وہ ہم نے کیا ہے، وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں تھا۔ تو بظاہر مٹھی اگرچہ آپ نے پھینکی تھی لیکن اس سے جو نتائج نکالنے ہیں وہ ہم نکالنے والے ہیں۔ تو پھر جو ہے انفال بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ ایمان والوں کو انعام دے اپنی طرف سے اچھا انعام۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ سارا کچھ ہو چکا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ، اور اللہ جو ہے وہ سست کرنے والا ہے، پست کرنے والا ہے کید الکافرین، کافروں کے داؤ کو۔ تو کافروں کا داؤ جو ہے وہ مومنوں کے مقابلہ میں اس کو اللہ پست کر دیتے ہیں، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہاں پر اب خطاب کیا جا رہا ہے کفار سے کہ کافروں اگر تم کہتے ہو نا کہ ہمیں فیصلہ چاہیے، تو اصل فیصلہ تو اگرچہ ہونا قیامت والے دن کہ جب تم نے جہنم رسید ہونا ہے، لیکن ایک فیصلہ تو ابھی بھی تمہارے سامنے آ گیا نا کہ غزوہ بدر کے اندر تمہیں کتنی بدترین شکست ہوئی ہے۔ لشکر تمہارا بہت بڑا تھا، ایمان والے تھوڑی تعداد میں تھے، تمہارا لشکر زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود تمہیں شکست فاش ہوئی ہے۔ تو یہ فیصلہ تو آ چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو آئندہ کے لیے اگر اس طرح کی حرکتوں سے باز رہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن وَإِن تَعُودُوا، اگر پھر تم ایسا کرو گے، مومنوں کے اوپر چڑھائی کرو گے، نعود، تو ہم بھی پھر دوبارہ کریں گے، ہم بھی ایمان والوں کی مدد دوبارہ کریں گے۔ تم نے اگر اپنے حرکتوں سے جو ہے تم باز نہیں آئے اور مومنوں کے مقابلہ میں تم نکلے، تو مومنوں کی مدد جس طرح ہم نے اب کی ہے ہم بھی دوبارہ مومنوں کی مدد کریں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ تم ابھی بھی زیادہ تعداد میں تھے، تو تم نے دیکھ لیا نا کہ تھوڑی تعداد کے ساتھ بھی اللہ نے مدد کر کے فتح دے دی ہے، تو آئندہ بھی زیادہ تعداد بھی تمہاری آئے گی نا۔ جیسا کہ غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ تناسب غزوہ بدر سے بھی زیادہ تھا، اور غزوہ احد کے اندر بھی شکست ہوئی۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہاری جماعت جتنی مرضی کیوں نہ ہو جائے، کثرت کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کَثُرَتْ، تمہاری جماعت کی کثرت بھی ہو جائے تو وہ کثرت تمہارے کام کچھ نہیں آئے گی، تمہارے لیے اللہ کے مقابلہ میں جو ہے وہ شکست ہی لکھی ہے۔ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔